طرف سے تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ آج کے جمعہ مبارکہ کے مختصر سے وقت میں رمضان المبارک کے حوالے سے رمضان المبارک کے فضائل و مناقب، روزے کے فضائل و مناقب پر چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں رمضان المبارک کی سعادتیں نصیب فرمائی، اور یقین جانیں کہ یہ ماہ مبارک اتنا بابرکت ماہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر لمحہ رحمت و انوار میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس مبارک مہینے میں اجر و ثواب اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق اس ماہ مبارک میں اگر کوئی شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کو 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص اس ماہ مقدس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اسے اس قدر ثواب عطا کیا جائے گا کہ غیر رمضان میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر ثواب عطا کیا جائے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتے روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہا کرتے ہیں، اور دریا کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا بابرکت مہینہ ہے یہ، اتنا عظیم اور بابرکت والا مہینہ ہمارے پاس آیا، اور ہم اس عظیم مہینے کی تعظیم و توقیر نہ کر سکے تو ہم سے بڑھ کر کے بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ میں بیٹھے ہوئے ہر شخص انشاءاللہ یہ بیٹھے ہوئے ہر شخص روزے سے ہوں گے، اور کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوں گے جو مقدس مہینہ پانے کے بعد بھی روزے سے نہیں ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت اور مبارک مہینے کی ہم تعظیم و توقیر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے تو اس مہینے میں ہم خوب نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، اور رمضان المبارک کے 30 روزے رکھیں۔ ایک روزہ اگر چھوڑ دے انسان جان بوجھ کر کسی شرعی مجبوری کے بغیر، اگر کوئی شرعی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، اور اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں، جان بوجھ کر کے اگر انسان ایک روزہ چھوڑ دے تو اس ایک روزے کے چھوڑنے کے بدلے میں اسے 9,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا۔ کتنا برس؟ 9,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا،
اللہ اکبر. اور جہنم کے آگ کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. جہنم کی گرمی کس قدر ہے؟ حدیث پاک پہ آتا ہے کہ جہنم میں اگر ایک سوئی کے ناٹے کے برابر دنیا میں کھول دیا جائے تو دنیا کے سارے انسان اس کی گرمی اور بدبو سے مر جائیں. اللہ اکبر. تو آپ ذرا سوچیں کہ ایک روزہ چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ 9 لاکھ برس تک انسان جہنم میں جلتا رہے گا. اور جو شخص جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑے وہ وہاں فرماتے ہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر. اسے قتل کرنے کا حکم ہے شرع اسلام میں. لیکن یہ تو جہاں پر اسلامی قانون ہے یہ وہاں کے لیے ہے. ہم تو نہیں اس کو قتل تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں یا تو اسے اپنے ہاتھ سے ہم روکیں یا تو اسے منع کریں یا تو اسے روزہ رکھنے کی تلقین کریں. اور اگر اس پر بھی نہیں مانتا ہے تو ہم اسے اپنے دل میں بلا جائیں. اتنا تو کر سکتے ہیں. اور جو شخص ایک روزہ چھوڑے گا 9 لاکھ برس تک جہنم کے آگ میں جلے گا. اور جو 30 روزہ چھوڑے اس کا کیا حال ہوگا آپ خود اندازہ کریں. مولا کائنات حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ قبروں کی زیارت کے لیے قبرستان میں تشریف لے گئے. حضرت مولا علی نے دیکھا کہ ایک نئی قبر ہے. آپ کی نظر نئی قبر پر پڑی تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا, آپ کو یہ خواہش پیدا ہوئی آپ کے دل میں کہ اس قبر والے کے حالات سے میں واقف ہو جاؤں. رب کی بارگاہ میں عرض کیا مالک و مولا اس قبر والے کے حالات کو مجھ پر منتشر فرما دے. مولا اس کے حالات سے میں آگاہی چاہتا ہوں. آپ کی دعا قبول ہوئی اور اس مردے اور آپ کے درمیان جو حجابات تھے جو پردے سے سب ہٹا دیے گئے. آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا اس مرنے والے کو. آپ نے کیا دیکھا کہ آگ کی لپٹ پہ ہے, آگ بالکل گھیرے ہوئے ہے, آگ لپیٹے ہوئے ہے, اس کو آگ جلا رہی ہے. اس مرنے والے شخص نے جب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو اس نے عرض کیا کہ اے مولا علی آپ مجھے اللہ کے اس عذاب سے بچا لیجئے, آپ رب کے عذاب سے مجھے بچائیے, میں بڑی مصیبت میں ہوں, آگ مجھے جلائی جا رہی ہے اور میرا وجود اس آگ کی سختی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. مولا کائنات آپ مجھے بچا لیجئے. حضرت مولا علی کو اس کا رونا اور گڑ گڑانا حضرت مولا علی کے دل پر اتنا اثر کیا. مولا کائنات نے رب کی بارگاہ میں عرضیہ پیش کیا, مالک و مولا یہ تیرا گنہگار بندہ ہے, یہ سچ ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے اور اس پر اس کے گناہ کی سزا مل رہی ہے, لیکن مولا یہ بڑی عاجزی پیش کر رہا ہے, بڑی امید کے ساتھ اس نے مجھ سے کہا ہے مولا تو مجھے اس کے سامنے رسوا نہ کرنا مولا, تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اسے اس کی مغفرت فرما دے. ندا آئی کہ اور علی جاؤ میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور اس کی مغفرت فرما دی. اور مگر جانتے ہو کس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا؟ حضرت علی نے عرض کیا مولا یہ معلوم نہیں. ندا آتی ہے کہ علی یہ وہ بندہ ہے, یہ وہ گناہ کرتا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا, روزہ تو رکھتا تھا لیکن پھر بھی احترام رمضان نہیں کرتا, روزہ رکھتا تھا لیکن پھر بھی راتوں میں گناہوں میں غلطی سے رہا کرتا تھا, دن رات گناہوں میں ڈوبا ہوا کرتا تھا اور فلاں پہ روزہ بھی رکھتا تھا. اور یہی حال ہمارا ہے کہ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں, ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, چغلی بھی کرتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, چوری بھی کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ دغا بازی اور دھوکہ بھی کرتے ہیں, جھوٹے وعدے بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ہر گناہ ہم کر رہے ہیں. حالانکہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہماری زبان کا بھی روزہ ہے, آنکھ کا بھی روزہ ہے, کان کا بھی روزہ ہے, غرض کہ ہمارے جسم کے ایک ایک حصے کا روزہ ہے.
لہذا انسان کو اپنی زبان کو گناہوں سے پاک رکھنا چاہیے، اپنی آنکھ کو گناہوں سے پاک رکھنا چاہیے، اپنے کان کو گناہوں سے پاک رکھنا چاہیے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو گناہوں سے پاک رکھنا چاہیے، تب صحیح معنوں میں ہمارا روزہ ادا ہوگا۔ اور ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، بیٹھ کر کے ہم ایک دوسرے کی چغلی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان لڑائی جھگڑے کا پلان بنا رہے ہیں کہ کون ایسا کام کیا جائے کہ فلاں برباد ہو جائے، اس کا کاروبار خراب ہو جائے، کون ایسا کام کیا جائے کہ دونوں خاندان میں جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے، دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں۔ تو مسلمانوں ذرا غور تو کرو کہ روزہ تم نے رکھ تو لیا ہے، لیکن اس روزے کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس روزے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا اگر تم گناہوں سے پاک نہیں ہوگے۔ وہی سزا تمہیں بھی ملے گی جو اس گنہگار کو مل رہی تھی۔ مسلمانوں، یہ مقدس مہینہ ہمارے درمیان آیا ہے تو ہمیں جتنا ہو سکے ہم سے ہم اس کی تعظیم و توقیر کریں، اور اس مبارک مہینے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص، کوئی مومن رمضان المبارک میں انتقال کرتا ہے، اگر رمضان المبارک میں کوئی بندے مومن مرتا ہے تو سیدھا وہ جنت میں جاتا ہے، قبر میں حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ کتنا مقدس مہینہ ہے یہ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر انسان سے گناہ کیوں ہوتا ہے؟ گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کو قید کیا جاتا ہے، حالانکہ گناہوں پر ابھارنے والا شیطان ہی ہوتا ہے، تو شیطان جب قید کر دیا گیا ہے تو پھر کیوں گناہ ہو رہا ہے بندے سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان تو واقعی میں قید کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی بندہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 11 مہینے تک ہم گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، اور ہمارا ذہن و دماغ، دل و دماغ جو ہے وہ گناہوں کا عادی بن چکا ہوتا ہے۔ اور ایک مہینہ آتا ہے رمضان المبارک کا، جس میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے، چونکہ ہمارا جو مزاج ہے وہ گناہوں کا عادی بن چکا ہے، اور اسی بنیاد پر ہم گناہوں سے باز نہیں آ پاتے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا، اس طرح سے کچھ دنوں کے بعد اس کا دل مکمل طریقے سے سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل ہی انسان کا کالا ہو گیا تو پھر وہ گناہوں سے کیسے باز آ سکتا ہے؟ اور اس دل کی سیاہی کو دور کرنے کا طریقہ بھی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کے دل کی سیاہی دور ہو سکتی ہے۔ آپ کسی بندے درویش کے پاس جائیں، کسی پیر کامل کے پاس جائیں اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں، اور واقعی میں وہ پیر ہونا چاہیے جو سنت مصطفیٰ کا پابند ہو، شریعت مطہرہ کا پابند ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، اور ایسا بندہ ہو کہ اسے دیکھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی یاد آ جائے، اور اس کی جانے کے بعد آپ کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، آخرت کا خوف پیدا ہو جائے۔ ایسا پیر ہونا چاہیے، ورنہ آج کل تو پیر نہ جانے مارکیٹ میں کتنے گھوم رہے ہیں، کتنے پھر رہے ہیں۔ اگر واقعی میں اگر سنت مصطفیٰ کا پابند ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، شریعت مطہرہ کا پابند ہے، تو وہی پیر ہے، ورنہ اس کے بعد تو سب منگل کو جمعرات ہیں۔ پیر صرف وہی ہے جو شریعت مطہرہ کا پابند ہے، ورنہ سب منگل ہیں، جمعرات ہیں، بدھ ہیں، شنیچر اتوار ہیں، وہ پیر نہیں ہے۔
اسے خود اپنا ٹھکانا نہیں تو اپنے مرید کو کہاں پہنچائے گا؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کی سیاہی ختم ہو جائے تو اس دل کی سیاہی ختم کرنے کا علاج یہ ہے کہ کسی پیر کامل کی دامن کو تھام لیا جائے، جو دنیا کے تمام اور لالچ سے دور ہو، شریعت و سنت کا پابند ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، ایسے پیر کامل کے دامن کو تھام لو تو انشاءاللہ العزیز آپ کے دل کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ اور یہ بڑا پیارا اور مبارک مہینہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اول رحمت، اس کا اول یعنی 1 سے اور 10 تک یعنی پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا جو درمیانی حصہ ہے 10 کے بعد 10 اور 20 کے بیچ یہ مغفرت کا یہ مغفرت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وَآخِرَهُمْ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخر جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت کی ارشاد فرماتا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، اور میں اس کا جزا ہوں، سبحان اللہ۔ اور جس عبادت کا جزا رب ہو اس بندے کو رب عذاب کیسے دے سکتا ہے؟ تو نماز بھی اللہ کی عبادت، روزہ بھی اللہ کی عبادت، زکات اور حج بھی اللہ کی عبادت ہے، لیکن روزے کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا جزا میں بذات خود ہوں، اور جس کی سزا میرا رب ہو اس بندے کو کبھی عذاب نہیں دے سکتا۔ تو مسلمانوں، یہ عظیم مہینہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ کے درمیان آیا ہے، آپ مکمل پابندی کے ساتھ روزہ رکھو اور اس مہینے کی تعظیم و توقیر کرو، اسی میں ہماری دنیاوی اور اخروی بھلائی ہے۔ اگر اس کی ہم نے تعظیم و توقیر نہیں کی، زیادہ سے زیادہ آپ قرآن کی تلاوت کرو، نوافل پڑھو، تراویح کا اہتمام کرو، اور سن لیں تراویح کی بات آگے تو میں کر دوں کہ کچھ جگہوں پہ 10 دن کی تراویح ہوتی ہے، 6 دن کی تراویح ہوتی ہے، 5 دن کی تراویح ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ پورے رمضان میں قرآن پاک سننا سنت موقدہ ہے۔ اب جو لوگ 6 دن کی اور 10 دن کی 15 دن کی جو تراویح پڑھتے ہیں ان کو تو یہ لگتا ہے کہ بس قرآن شریف ختم ہو گیا، اب تراویح بھی ساتوں ساتھ ختم ہو گئی۔ تو میرے عزیزوں، تراویح ختم نہیں ہوئی ہے، صرف قرآن ختم ہوا ہے۔ تراویح تو چاند جس دن رمضان المبارک کا نکلا اس دن سے لے کر اور جب عید کا چاند نظر آ جائے اس دن تک تراویح تمہارے اوپر ضروری ہے۔ پوری تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، اگر نہیں پڑھیں گے گنہگار ہوں گے۔ اور جو لوگ 6 دن کی 10 دن کی 15 دن کی پڑھ کے آتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بس ابھی تو ہمیں فرصت ہو گئی، اب جہاں چاہو وہاں جاؤ، اب تراویح پڑھنے کی کیا ضرورت، ہماری تو ختم ہو چکی ہے۔ آپ غلط فہمی میں ہو، اس غلط فہمی میں نہ رہو، آپ پڑھو، منع نہیں کیا جا رہا ہے، 10 دن کی پڑھو، 6 دن کی پڑھو، 1 دن کی پڑھو، 5 دن کی پڑھو، لیکن اس کے بعد بھی پورے مہینے آپ کو تراویح کا اہتمام کرنا ہوگا، ورنہ آپ کی پکڑ ہوگی۔ کچھ لوگ نہ جانے یہاں سے لوگ بھاگ بھاگ کر کے کہاں کہاں جاتے ہیں، یار وہاں 6 دن ہو رہے چلو وہاں پر ختم کر لیتے ہیں، وہاں 10 دن کی ہو رہے وہاں پہ ختم کر لیتے ہیں، اس کے بعد فرصت ہو جائے گی، فرصت نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ خیال رکھیں گے۔ اور جو لوگ سحری نہیں کرتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں تو بغیر سحری کے ہی روزہ رکھتا ہوں، ارے اس میں فخر کی بات نہیں، بلکہ آپ کو اس پر تو نادم و شرمندہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ہم نے چھوڑ دیا۔ اگر روزہ رکھ رہے ہو تو سنت کے مطابق رکھو تاکہ ساری فضیلتیں اسے آپ کو مل سکیں۔ اور سحری کرنا یہ روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج تو ہم نے سحری نہیں کیا، آج تو رات ہی نہیں کھلی، اب تو میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔
تو روزے کے لیے سحری کا کرنا یہ شرط نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے. سنت سمجھ کر کے سحری کیا کرے. اور سحری کے لیے یہ ضروری نہیں کہ خوب کٹک کر کے کھایا جائے, خوب پیٹ بھر کھایا جائے. نہیں, ایک کھجور کھا لیا, ایک گھٹ دو گھٹ پانی پی لیا, آپ کی سحری ہو گئی. یا صرف کھجور کھا لیا یا صرف پانی سے آپ نے سحری کر لیا, آپ کا روزہ ہو جائے گا. اور اگر کبھی غفلت سے آپ سوتے رہ گئے, نہیں کھل پائی, اگر سحری نہیں کیا ہے تو بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا روزہ نہیں مانا جائے گا, روزے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے, اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری سنت ہے افطار سحری کرنا. تو آپ سرکار کی اس پیاری سنت کو نہ چھوڑیں بلکہ سحری ضرور کریں. اور نفقت سے لوگ کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کھاتا, میں سوتے رہتا ہوں, سیدھا فجر کی اذان ہوتی ہے تو اٹھتا ہوں, یا سیدھا 10 بجے اٹھتا ہوں. اور سحری کھانے کے بعد آپ سو مت جائیں بلکہ سحری کرنے کے بعد آپ وضو کریں اور سیدھا مسجد کو آئیں, نماز فجر ادا کریں, پھر جا کر کے آپ سوئیں جب تک سونا ہو اور اپنے کام پہ جائیں. اس کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اور وقت پہ اتنی گنجائش نہیں کہ آگے گفتگو کی جائے, انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر آگے گفتگو کی جائے. کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و توسل سے ہمیں احترام رمضان المبارک کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.